کیسے کیسے لوگ، کیسے کیسے بادشاہ ہم پر حکومت کرتے رہے ہیں، اور ہم ان کی پوجا کرتے رہے ہیں، ان کی بڑی تعریفیں کرتے رہے ہیں، اور بڑا ہی اس کو لائق فائق اور قابل سمجھتے رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک دنیا کا بہترین قیمتی ہیرا وہ ایک کچھ ایسے عام معمولی لوگوں کو دے دیتا ہے، کہتے ہیں اس کو توڑ کے لے آؤ۔ وہ توڑنے، دو چار لوگوں کو توڑنے کے لیے بھیجتا ہے، اپنے وزیروں کو، اپنے ساتھیوں کو۔ وہ سوچ سوچ کے، دیکھ دیکھ کے، اور ہیرے کی قیمت اور اس کی، وہ بڑا طاقتور ہیرا ہوتا ہے، قیمتی ہیرا ہوتا ہے، دنیا کا مشہور ترین ہیرا ہوتا ہے۔ بادشاہ کو کیونکہ چھین لیتا ہے، کسی سے قبضہ کر لیتا ہے، حکومت اس کے پاس آ جاتی ہے، تو ہیرا اس کو مل جاتا ہے۔ تو پھر وہ اپنے ایک غلام کو کہتا ہے جاؤ تم اسے توڑ کے لے آؤ۔ وہ غلام اسے توڑ کے لے آتا ہے، اور بڑا خوش ہوتا ہے یہ کہ دیکھو اس نے میرا حکم مانا ہے اور ہیرے کی قیمت نہیں دیکھی، اور تم لوگوں نے ہیرے کو قیمتی سمجھا، میرے حکم کو بیکار سمجھا، اور تم لوگ نالائق ہو وغیرہ وغیرہ، اور یہ بہت قابل الائق ہے۔ دیکھیے، عشق میں تو یہ بات ٹھیک ہے، محبت میں تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ایک ہیرا بھائی تمہارا نہیں ہے۔ اس ہیرے کو بیچتا تو 10-12 آکسفورڈ یونیورسٹیاں بن جاتی اس ٹائم۔ اس میں غریب جو دھکے کھا رہے تھے بیچارے رل رہے تھے، اور رلتے ہی رہے ہیں بادشاہوں کے دور میں۔ غلاموں سے بھی بدتر زندگی تھی، کھانے پینے کو کوئی سہولت نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، نہ سڑکیں تھیں، نہ کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کے دوران بھی ایسی ایسی حرکتیں کی گئی، ایسی ایسی چیزیں کی گئی کہ بندہ حیران ہوتا ہے۔ اور وہ اس بادشاہ کو بہت عظیم ترین سمجھتے ہیں۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے بھی اس کو بڑا، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، اور وہ دوسرا بہت سارے ان کے بھی ہیں شعر، اور اس لیے ان کے ہم خاموش ہی رہتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بول نہیں سکتے۔ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، اور وہ ایسے ہی حالات گزرتے رہے ہیں، ایسے ہی ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے بھاگے ہیں اور آج تک بھاگ رہے ہیں، اور وہ دور کھڑے ہو کے ہمارے اوپر ایسے ہنستے ہیں جیسے وہ 14ویں کا چاند ہنس رہا، اور ہم اس سے بھی زیادہ ان کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں بت پرستی چھوڑنی ہوگی، ہم شخصیت پرستی چھوڑنی ہوگی، حقیقت کی طرف آنا ہوگا کہ سچ کیا ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہیرا قیمتی تھا، اس کو بیچا جاتا، اور اس کے پیسوں سے کوئی فلاحی چیزیں کھولی جاتی، کوئی فلاحی کام کیے جاتے، شہروں کی گلیاں، پانی، لوگوں کو سارا جو کچھ بادشاہ جتنے بھی آئے ہیں، اکثریت ایسی ہے۔ لکھوایا تو کچھ وہ عطر جیدی کا ایک بہترین زبردست شہکار ڈرامہ تھا۔ مورخ کو پکڑ لیتے ہیں، قید کر لیتے ہیں، اس پہ تشدد کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اس کو کہ لکھو بادشاہ نے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ کیا ظلم ہے، بادشاہ کوئی خزانے کے منہ نہیں کھولتے تھے، اور یہ سارا کچھ قبضہ کر کے بیٹھے رہتے تھے، کسی کو کچھ نہیں دیتے تھے۔ اور ہم ان کی پوجا کرتے آئے ہیں، دور دور سے لوگ ان کو دیکھنے آتے تھے، اور وہی غلط عادت ابھی تک ہمیں پڑی ہوئی ہے۔ ہم ابھی تک اس شخصیت پرستی کے محتاج ہیں، ورنہ ان کی جرت تھی، ایسے ایسے سیاستدان ہمارے اوپر لائے گئے ہیں، اب تو نام لیں تو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ وہ غدار سراج الدولہ کے جو تھے، ان کا ایک بہت قریبی رشتہ دار پوتا ہے، وہ پاکستان کا صدر لگ گیا۔ اس میں کیا خصوصیت تھی کہ اس کے دادا نے ٹیپو سلطان کو مروایا تھا، ہم کہتے ہیں شہید کیا، وہ کہتے ہیں مروایا۔ اسی طرح وہ سراج الدولہ والے ہیں، میر صادق صاحب ہیں، اور جو بھی کسی نے خیر اور بھلائی کا کام کیا اس کو ہم نے درگزر کیا، خراب کیا، اور جس نے غلط کیا اس کو ہم نعرے اس کے لگانے لگتے، زندہ باد زندہ باد۔ ہمیں یہ شخصیت پرستی چھوڑنی ہوگی، سچ لانا ہوگا، سچ ہر جگہ سچ ہو، سچ کا بول بالا ہو، اور سچے لوگ ہوں۔ اور یہ ٹیکس ہم سے جو لیں اس لیے لیں کہ یہ فلاحی کاموں میں استعمال ہو، اس لیے نہ لیں کہ یہ دبئی خرید لیں تو وہ سرے محل خرید لیں تو وہ لندن بینک بھر دیں ان کے، تو امریکہ کے سٹاک مارکیٹ گر رہی ہوتی ہے، ہمارے لوگ جاتے ہیں اور وہ اس کو بلند و بالا کر دیتے ہیں، کیونکہ اس میں پیسے ہوتے ہیں، جہاز توڑے بھر بھر کے لے جاتے ہیں، تو جو پیسہ آتا ہے واپس چلا جاتا ہے۔ ہمارے غریب بیچارے
جنوبی پنجاب کے لوگ یہ سوات اور یہ کلام اور اس علاقوں کے لوگ، کیونکہ وہاں روزگار نہیں ہے تو یہ باہر بیچارے پیسے کمانے جاتے ہیں، وہ جو پیسے ادھر گھر بھیجتے ہیں وہ ان پہ ٹیکس لگ جاتا ہے، ہزار طرح کے ٹیکس ہیں، اور جو سارا کچھ اکٹھا ہوتا ہے واپس نہیں قوم پر خرچ ہوتا، وہ سیدھا سیدھا باہر چلا جاتا ہے۔ ان کا ایک ایک سوٹ پتہ نہیں کتنے لاکھ کا، ایک بندہ تھا اس نے پتہ نہیں کئی لاکھ کی ٹائی پہنی ہوئی تھی۔ اب بتائیں اگر وہ لاکھ کی ٹائی نہ پہنتا، وہ عام سیدھا مفلر لگا لیتا، اس علاقے کے میں تو مفلر ہی ہوتے ہیں، زیادہ صافے ہوتے ہیں، اور وہ کیونکہ ایک بڑے بزرگ خاندان سے تعلق ہے، صافہ ان کو بہت اچھا لگتا، لیکن اتنی مہنگی ٹائی خریدی اور کسی نے پوچھا نہیں ہے۔ سارے جج دیکھ رہے ہیں، سارے وکیل دیکھ رہے ہیں، سارے دانشور دیکھ رہے ہیں، کتنی یعنی یہ عقل کی اتنی نچلی ہے کہ بندہ کیا کہہ سکتا ہے۔ اب وہ بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری، لیکن یہاں تو زبان کٹتی ہے، اگر سچ بولیں فوراً پکڑ لیتے، کہتے تم اتنے زیادہ کیس بن گئے ہیں، ہم دہشت گرد کا لفظ ہی نہیں، فارسی میں تھا، ڈکشنری میں تھا، لیکن یہ بولا نہیں جاتا تھا، دہشت گرد ہوتے ہی نہیں تھے، انہوں نے یہ دہشت گردی کا لفظ لائے، پھر دہشت گردی لائیں، پھر اس کو پھر دن رات گولیاں مارتے رہتے ہیں۔ کیسا ظلم ہے کہ دنیا کے بہترین لوگوں کو، چوٹی کے جو بہترین ہوتے ہیں، ان کے وفد جاتے ہیں ملکوں کے، گاؤں میں ادھر ادھر اشتہار دیتے ہیں، اور بہترین لوگ برسی کرتے ہیں، قد میں بہترین ہوتے ہیں، شکل صورت میں بہترین ہوتے ہیں، خد و خال میں بہترین ہوتے ہیں، اور جو بہترین چوٹی کا بندہ ہوتا ہے، ٹاپ کا بندہ ہوتا ہے، جس کو نمبر 1 ہیرو یا صدر کی کرسی پہ بٹھانا چاہیے، اس کو 2 سال مزید محنت کرواتے ہیں، شدید ترین ٹریننگ دیتے ہیں، اور جب وہ قابل ترین قابل بن جاتا ہے، چمکنے لگ جاتا ہے، بلند و بالا آسمان اور کیٹو کی چوٹی ایوریسٹ کی پار کر کے کھڑا ہوتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، اب اس صورت میں اس کے ہاتھ میں بندوق دے کے کہتے ہیں جاؤ سامنے، یہ سامنے والوں کو مارو، یہ انہوں نے ہمارے مطلب کسی کو برا بھلا کہا ہے۔ اب وہ جس کا ملک ہے وہ اس کا ہی رہے گا، یہ جس کا ملک ہوگا جہاں یہ کھڑا ہوا ہے وہ اس کا رہے گا۔ اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا؟ اگر لڑنا ہے تو آپس میں کشتیاں لڑو، مارنا ہے تو ہماری عام پبلک کی تو لڑائی نہیں ہے کسی ملک سے، پبلک تو آنا جانا چاہتی ہے، خوش رہتے ہیں، پہلے بھی آتے تھے جب ویزے نہیں تھے، جب بھی آتے تھے پہلے، جو قدرت کا قانون تھا، جدھر مرضی آپ جا سکتے ہیں، جدھر مرضی آپ رہیں، آئیں جائیں۔ وہ ابن بطوطہ کو پاسپورٹ بنوایا ہوا تھا اس نے، جو سارا جہان پھرتا رہا، تو پھر وہ سارے مار دو، ادھر سے بھی بہترین بندہ آ جاتا ہے، ادھر سے بھی بہترین ہوتے سپاہی ہیں، کوئی بڑا ان کا عہدیدار نہیں ہوتا، اور آپس میں گولیاں مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو بھونی جا رہے ہیں، اور بم مارتے ہیں، اور بم کیما کر دیتا ہے، کیما کھلر جاتا ہے، حتیٰ کہ ایسے جیسے کوئی مٹھی بھر کے باجرے کی اوپر اچھال دے اور وہ گر جائے، اس طرح ٹوٹے، کوئی ٹوٹا درخت پہ جا گرتا ہے، کوئی شاخ پہ ٹوٹا جا گرتا ہے، کوئی کہیں مٹی اس میں کسی کے گھر پہ لوتھڑا جا کے چپک جاتا ہے، وہ اس کا جس کو ماں نے دودھ پلا کے تو پالا پوش اٹھایا اور اس کو کیسے کیسے بڑا کیا، اور وہ جب بہترین ہو گیا، زبردست ہو گیا، دیکھنے کے لائق ہو گیا، دنیا مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی اس کو، پھر وہ برتھی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو آگے بارڈروں میں بھیج دیتے ہیں، اور پھر وہاں وہ ایک دوسرے کو گولیاں مار رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے بہترین انسانوں میں یہ ایک خرابی ہے کہ جو بہترین ہوتا ہے، بہترین سے بہترین، اس کو چنتے ہیں، اس کو برتھی کرتے ہیں، اور اس کو جا کے سرحد پہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں شاباش اس کو مارو۔ ادھر بھی یہی حالت ہے، ادھر بھی یہی حالت۔ کیا یہ آکسفورڈ نے پڑھایا تو فلانے نے پڑھایا تو اس نے پڑھایا تو عروج ہو گیا، تعلیم آ گئی، علم آ گیا، کچھ بھی نہیں آیا سوائے جہالت کے۔ جہالت بھری ہوئی ہے، اور یہ سارا کچھ جہالت ہی ہے، جو کچھ پہلے کرتے آ رہے تھے، جو اب کرتے آ رہے ہیں۔ اب سائنس نے اتنا جہالت کر لی ہے، اتنا یہ جہالت آگے اپنے عروج پہ پہنچ گئی ہے کہ اب تمام کائنات تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہاں زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ وہ صرف انسان نہیں، تمام حیوان، جو بھی زندگی، خلیے شلیے، سب وہ فوزل شوزل سب کچھ فنا ہونے والا ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں بچے گا، اور آگے کئی ہزار سال تک سناٹا رہے گا، اور اس کی تباہی کے ذمہ وار یہی سائنسدان ہی ہیں، اعلیٰ تعلیم والے ہیں، اور جو تعلیم قدرت نے دی تھی اس سے دور بھاگے، اور جو زمین آسمان کو تباہ کرنے والی چیز تھی اس سے محبت کی، اور اسی کو بڑھایا، پالا پوسا۔ اب وہ آ گئی ہے، اور وہ
ریزہ ریزہ کر دے گا، اڑیں گے غالب کے پرزے، اور وہ پرزے پرزے ہو گئے۔ یہ شعر بھی مجھے بہت پسند ہے۔ اس زمانے میں نہ پرزے تھے، نہ کوئی کل ہوتی تھی، نہ کچھ ہوتا تھا، کوئی شے نہیں تھی جس میں کوئی پرزہ لگتا ہو، لیکن حیرت ہے کہ غالب نے یہ پرزے والا لفظ پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ لیا اور استعمال کیا، پرزے پرزے۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی۔ آپ دیکھتے ہیں مجھے تو تعلیم سے بھی ڈر لگتا ہے، یہ جو جدید ترین تعلیم ہے اور جدھر جدید ترین سائنس ہمیں جس طرف لے جا رہی ہے، ایک بڑی کھائی ہے، یہ شداد کی بٹھی ہے، نمرود کی ہے یہ آگ، اور وہ نمرود کی آگ تو بلکہ بہتر تھی کہ ابراہیم تھا اوپر، اور یہ تباہ و برباد کر رہی ہے ہم سب کو۔ اب سارے لوگ مل کے مار رہے ہیں، کیونکہ یہ مسلمان ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں اور ایک ہی علاقے کے لوگ، ان کو مارو۔ مار کون رہا ہے؟ جو ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے۔ تو اور کتنی خوشی اور کتنی حیرت اور کتنی افسوس کی بات ہے، سارا کچھ۔ جہالت پہ ہنسی بھی آتی ہے اور درد بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو ماریں۔ آج ہم نے اتنے حملے ہوئے اپنے بھائی، بڑے بھائی کے گھر پہ کر دیے، آج ہم نے اتنی اپنے بھائی کی فصلیں تباہ کر دی۔ یہ ایسے ہی بیان ہے نا کہ آج فلاں نہر، ہمارے جو بھائی جس سے پانی پیتے تھے، یا ہمارے بھائی کے جانور آ کے یا وہ کشتیاں لے جاتے تھے، اس کو ہم نے آج برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ یہ ہمارا باپ اس لیے تو نہیں چھوڑ گیا تھا یہ ساری چیزیں کہ ہم تہس نہس کر دیں اس کو۔ مسکت برباد، امان برباد، جو کوئی کسی کو کوئی اپنا کر رہا ہے، کوئی جو اپنا نہیں کرتا تو دوسرا غیر آ کے مار دیتا ہے۔ مصر ایک نام تھا، فرعونوں نے بڑی کی تھی، اور پھر بڑے بڑے نبی عراق میں آئے، مصر میں آئے، اتنا پاک مقدس بہترین زمینیں تھیں، صلاح الدین کی زمینیں تھیں، نور الدین کی زمینیں تھیں، یہاں عثمان آئے، اور کیا کر رہے ہیں ہم؟ اس کو برباد کر رہے ہیں، تہس نہس کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ نہ تو اسلام اس سے زندہ ہو رہا ہے، نہ کوئی دنیا کا دوسرا مذہب کوئی فائدہ اٹھا رہی ہے، صرف بربادی ہو رہی ہے، تباہی ہو رہی ہے، ذلت ہو رہی ہے، اور ٹوٹے ٹوٹے ہو رہے ہیں۔ اور وہ لوگ ٹوٹے ٹوٹے ہو رہے ہیں جن کا لینا دینا نہیں ہے، نہ جنگ سے نہ کسی چیز سے۔ صبح اٹھتے ہیں، اینٹوں کے بٹھے پہ جاتے ہیں، سارا دن اینٹیں بناتے ہیں، شام کو 4 روٹیاں کھانے کو دل کرتا ہے، 1 روٹی ملتی ہے، کھا کے بیچارے اتنا تھکے ہوتے ہیں، زیادہ غور فکر نہیں کرتے، سو جاتے ہیں مرجھا کے۔ یہ چھوٹے 2 سال کے بچے سے لے کے 80 سال کے بابے یہی کام کر رہے ہیں اور ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں۔ ان کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا۔ ذرا کوئی ملک سدھرنے لگتا ہے، ذرا کوئی بندہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے لگتا ہے، گرد و نواح کے لے کے بم میزائل آ جاتے ہیں اور مار کے برباد تہس نہس کر دیتے ہیں۔ اور یہ سارا کچھ علم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر وہی پرانی چیزیں ہوتی تو یہ ایسا نہ ہوتا کہ ایک معمولی سی 6-7 سال کی لڑکی بھی اگر وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ایک انگلی صرف پریس کرتی ہے معمولی سی، تو اس سے وہ کئی ملک دنیا سے مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، دھواں ہو جاتا ہے، اور وہاں زندگی کئی سالوں تک کوئی چیز نہ زندہ ہوگی، نہ کوئی زندگی جا سکتی ہے ادھر۔ آپ کا بہت شکریہ، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، خدا حافظ۔